الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الخلائق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني برحمتك عبدا شكورا ولا تجعلني فرحا فخورا اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین محترم، حاضرین محفل، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزرتا جا رہا ہے۔ چند ایام باقی ہیں دوسرے عشرے کے گزرنے سے۔
انتہائی قیمتی لمحات ہیں، اگر انسان ان کی قدر کر لے انسان کی یہ دنیا بھی آباد ہے اور وہ دنیا بھی آباد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر قسم کی ترقی کا سامان لیے ہوئے، پیغام لیے ہوئے آتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے ہر قسم کی قربانی کا متقاضی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہمیں یاد دلا رہا ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کی وہ ابتدائی ایام جب چند سو صحابہ کی سپاہ اور فوج اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں اتار رہے تھے، اور خود اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور مانگتے رہ گئے، اللہ اپنی وحدانیت کے بیان کے لیے جو تو نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اس محنت کے بدلے میرے یہ چند ساتھی تیار ہیں، مٹھی بھر جماعت ہے۔ پروردگار مد مقابل دشمن ایک عظیم نفری رکھتا ہے، بہت بڑا لشکر لے کے آیا ہوا ہے، اسباب سے لیس ہے۔ اگر آج میری مٹھی بھر یہ جماعت دشمن کے مقابلے میں ماری گئی، لن تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک روئے زمین پہ تیری وحدانیت کی شہادتیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، خالص تیری عبادت کرنے والا میرے پروردگار، پھر باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ میں کمزور ہوں، میں تیرے در سے مانگنے والا ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں میرے اللہ، تیرے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اور رب العالمین نے پھر ایسی مدد اور ایسی نصرت عطا فرمائی کہ اللہ کریم نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر کے رکھ دی کہ میرے محبوب اور میرے محبوب کے ماننے والے کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو، میں رب ان کی مدد نصرت ضرور کرتا۔ وہ پیغام جو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، آپ کو رب نے ذمہ داری سونپی، وہ پیغام قولی طور پر بھی اس کا اقرار کرنا ہے، زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اس کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے۔
اگر کوئی آدمی اس بابرکت مہینے میں بھی عملی طور پر اللہ کے اس پیغام پر جو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے عمل پیرا نہیں ہے تو وہ آدمی اس کائنات کا بدبخت ترین آدمی ہے۔ وہ پیغام جو اللہ کی صرف آخری پیغمبر نہیں، اللہ کے ہر پیغمبر نے وہ پیغام قوم تک پہنچایا، اللہ کے فرشتوں نے اس کا اقرار اور اعتراف کیا، اور خود رب العالمین اس پیغام کا بیان کرنے والا ہے۔ اور آج مسلمان کو حکم ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انسان اس پیغام پر عمل کر، خدا کے گھر کو آباد کر۔ اگر اپنا گھر آباد رکھنا چاہتا ہے تو پہلے کائنات کے مالک کے گھر کو آباد کر۔ جو وحدت کے نشیمن کو برباد کرے گا لازم ہے کہ گھر اس کا بھی برباد رہے گا۔ یہ اللہ کی وحدانیت کے بیان کا مرکز، توحید کا مرکز، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے بیان کا مرکز، جو اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ آجا انسان اللہ کے اس گھر کو آباد کر اور اقرار کر، آ کے میرے سامنے کھڑا ہو اور اعلان کر، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اعلان کرتا ہے، پروردگار مجھے قرار ہے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات میرے اللہ عیبوں سے، شریکوں سے، مجھے اقرار ہے، اعتراف ہے، میں مانتا ہوں میرے اللہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، تو کسی جیسا بھی نہیں، تیری مثال دی جا سکتی ہی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ تکلیف دینا یہ ہے کہ ابن آدم میری طرف اولاد کی، شریکوں کی نسبت کرتا ہے، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ میں اللہ کریم وہ ذات ہوں جو اکیلا ہوں، لا شریک ہوں، احد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ
نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرے جوڑ کا برابر کا کوئی اور ہے۔ میرے اللہ میں اقرار کرتا ہوں سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ اور ہر ایسے موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ایک پیغمبر موسیٰ کلیم گزرا، ذرا اس کا تذکرہ کیجئے۔ بچپن سے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں میرا پیغمبر جوانی پہ آیا، نبوت ملی۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، میرا پیغمبر وقت مقررہ پہ آیا جب قوم کو فرعون سے آزادی ملی۔ وادی تیہ میں قوم نے مطالبہ کیا اللہ کے پیغمبر زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون کی کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ کا پیغمبر رب کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر طور پہ آ جا، میں آپ کو کتاب عطا فرماؤں گا۔ وقت مقررہ پہ اللہ کا پیغمبر طور پہ پہنچا، کلمہ ربہ، رب سے اللہ کا پیغمبر ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ کی کلام اپنے کانوں سے سنتا ہے، کانوں میں رس گھول دینے والی آواز جب پڑی تو پیغمبر شوق میں آ کے کہتا ہے ارینی انظر الیک۔ اللہ کریم تیری آواز میں اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، اتنی محبت ہے، اتنی مٹھاس ہے، پروردگار ذرا مجھے اپنا دیدار تو کرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لن ترانی، میرا پیغمبر تیرا سوال کرنا یہ امکان ہے، میرے دیدار کا تیرا درخواست دینا یہ امکان ہے، دلیل ہے کہ میرا دیدار ممکن ہے۔ لیکن میرا جواب بھی سن میرا پیغمبر، لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ تیرا سوال کرنا دنیا میں عقلی طور پہ امکان ہے کہ میرا دیدار ممکن ہے، مگر میرا جواب امتناع شرعی کی دلیل ہے کہ اس دنیا والے وجود کے ساتھ کوئی بندہ میرا دیدار کر نہیں سکتا۔ میرا پیغمبر ممکن ضرور ہے مگر شریعت کی رٹ قائم ہو گئی کہ اس دنیا میں لن ترانی، کوئی میرا دیدار کر نہیں سکتا۔ معراج کی رات اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی جنت جہنم کی سیر کر کے آئے، نمونے میرے پروردگار نے دکھائے۔ قوم میں مشہور ہو گیا کہ اس رات میں اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا. آپ سے آپ کے پوچھنے والے پوچھتے اللہ کے پیغمبر معراج کی رات آپ نے رب کا دیدار کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جواب دیتے ہیں ہوا نور وہ نور ہے اور میں نور کا دیدار اس دنیا میں کس طرح کر سکتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس دنیا میں رب کا دیدار ممکن نہیں, لیکن آخرت میں ایماندار کو رب کا دیدار ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. اللہ کے موسیٰ کلیم نے درخواست پیش کی. رب نے فرمایا میرا پیغمبر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, اگر پہاڑ برداشت کر گیا آپ بھی میرا دیدار کر لیں گے. قرآن پاک کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. تجلی کی ایک نظر اللہ نے ڈالی, ایک ذرہ تجلی کا ڈالا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ. اللہ میں ہوش میں آ کے پہلا جملہ زبان سے ادا کرتا ہوں سبحانک. اللہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں, تو کسی جیسا بھی نہیں, تو عیبوں سے بھی پاک ہے, شریکوں سے بھی پاک ہے, منزہ ہے, بے عیب ہے. اللہ مجھے اقرار ہے سبحانک تبت الیک. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں میرے اللہ سبحانک. تیری وحدانیت, تیری پاکی, تیرے بے مثل ہونے کا میں ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہوں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, سارے نبی میرے دربار میں جمع ہوں گے. میں اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے پوچھوں گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے میرے عیسیٰ پیغمبر, قوم نے آپ کی بھی عبادت کی, آپ کی والدہ کی بھی عبادت کی, آپ کی بھی قوم نظر نیاز دیتی رہی, آپ کی بھی قوم منتیں مانتی رہی, آپ کے والدہ کے نام کی بھی نیازیں, منتیں, منوتیاں, طواف, پھیرے, چکر قوم کرتی رہی. یہ تو مشکل کشائی والا درجہ جو میرے ساتھ خاص تھا, قوم نے آپ کو بھی دیا, آپ کی والدہ محترمہ کو بھی دیا. پتا میرا پیغمبر انت قلت للناس. اور قوم کے ان مولویوں نے, ان پیروں نے, ان پیٹ پرستوں نے بتایا, جاہل قوم کو یہ تھا, یہ عیسیٰ پیغمبر کی تعلیم
تعلیمات ہیں، میرے بعد مجھ کو بھی میری ماں کو بھی معبود بنانا۔ بتا میرا پیغمبر آپ یہ تعلیم دے کے آئے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا پیغمبر کہے گا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اللہ کریم مجھے جرت کیسی ہوئی؟ سبحانکا، تیری ذات تو پاک ہے عیبوں سے، تیری ذات تو پاک ہے شریکوں سے میرے اللہ۔ میں ایسی بات کس طرح کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی کوئی نہیں، اختیار ہی کوئی نہیں؟ نہ حق بات یا اللہ میری زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ تیرے علاوہ کسی کو بے عیب مانوں، تیرے علاوہ کسی کو میں کچھ الوہیت والی صفات اس میں مانوں، یہ ناحق ہے، اور میں پیغمبر ناحق بات اپنی زبان سے کبھی بھی نکال نہیں سکتا۔ فرمایا میرے پیغمبر کو دیکھیے، یونس علیہ السلام بھاگ کے گئے، اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین۔ میرا پیغمبر قوم سے ناراض ہو کے جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کشتی میں فساہما، شریک قرآن ہوا۔ کشتی جب بھنبر میں آئی، گرداب میں آئی، طوفان کی زد میں کشتی آئی، کشتی والوں نے ساہما، قرآن ڈالا، قرآن اندازی کی، جس کا نام نکلا ہے اسی کو ڈال دیا جائے۔ قرآن کی نص ہے میرا دوست، فساہما، پیغمبر شریک قرآن ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان مقدس سے بھی نکلا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سفر میں جانے لگتے، پیغمبر اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے تھے۔ وہاں بھی قرے کا ذکر، یہاں بھی قرے کا ذکر۔ قرے کا رد کرنے والا کوئی نادان ہو سکتا ہے، لا علم ہو سکتا ہے، نہ سمجھ ہو سکتا ہے، قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فساہما فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت۔ جیسے میرا پیغمبر دریا میں پہنچا، اللہ کریم فرماتے ہیں مچھلی کو ہم نے آرڈر دیا، فالتقما، باب افتعال ہے، پورا زور لگا کے اپنا منہ کھول کے میری امانت آ رہی ہے اپنے پیٹ میں لے لیجئے۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں کے اندر پڑا، وہاں بھی اعلان کرتا ہے نادا رب نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اللہ میں اندھیروں میں پڑا بھی وہی اعلان کر رہا ہوں سبحانک، تو پاک ہے میرے اللہ، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، تو کسی جیسا بھی۔ امام جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مصیبت میں پڑا بندہ یہ دعا آپ مانگے اور بالکل اللہ کی رحمت سے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانکا
ہم نے آ کے نماز شروع کرنی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، تو پہلا جملہ کیا نکالنا ہے؟ سبحانک اللہم۔ زبان سے تو اقرار ہے، لیکن عملی طور میں بھی آ کے رب کے سامنے جھک، تاکہ پتہ چلے کہ تو رب کا واقعی سچا عابد ہے۔ اللہ۔ قرآن کریم میں ایک اور انداز دیکھیے۔ آج اتفاق سے 17 رمضان ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات۔ اللہ اللہ۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، سب سے پیارا رب کو اپنا رسول ہوتا ہے، اپنا نبی ہوتا ہے۔ نبی بھی محبوب ہے، نبیوں کی عزت بھی رب محفوظ رکھتا ہے۔ نبیوں کی عزت پہ جب کبھی حرف آنے لگتا ہے، رب العالمین صفائیوں کے بندوبست خود کرواتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، مصر کی منڈیوں میں قیدی بن کے بکے ہیں، اور وہاں سے اللہ کا پاک پیغمبر وقت کے بادشاہ کے گھر چلا گیا، قیدی بن کے پیغمبر غلام کی حیثیت سے خریدا گیا۔ اگرچہ بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ غلام بنانے کے قابل نہیں، بڑا اونچا معلوم ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وراوتته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ پیغمبر زندگی کی منزلیں طے کرتا گیا، بچپن سے جوانی ملی، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ میں نے پیغمبر کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا۔ اس جوانی کی منزل میں پیغمبر قدم رکھتا ہے، چہرے پہ آب تاب ہے، ٹھاٹھے مارتی جوانی ہے، دیکھنے والی دیکھ کے راودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس کے گھر میں پیغمبر رہائش پذیر ہے، اس کی نظر بدل گئی، نیت بدل گئی، پیغمبر کو دعوت گناہ دینے لگی، خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ غلقت الابواب، دروازے بند کر کے کہتی ہے حیت لک، آجا میرا یوسف آجا۔ اللہ کا پیغمبر جواب دیتا ہے معاذ اللہ، او نادان تو کیا سمجھ رہی ہے، میں دعویٰ تو کچھ نہیں کرتا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جن کا خدا سے تعلق بن جاتا ہے وہ اس طرح نہیں کیا کرتے۔ رب فرماتا ہے نبوت و غیر نبوت میں فرق میرا قرآن سمجھاتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، عام بندے کے لیے میرا قانون ہے، ایک طرف گناہ ہے، دوسری طرف بندہ ہے۔ بندے کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے دور ہو جا، گناہ سے ہٹ جا، مگر جہاں نبوت کھڑی ہوتی ہے لنصرف عنہ السوء، ایک طرف نبوت ہے، دوسری طرف معصیت ہے، گناہ ہے، میں گناہ کو حکم دیتا ہوں ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، سامنے نبوت ہے، میرا پسندیدہ بندہ کھڑا ہے، میرے بندے کو حرکت
محنت نہ کرنی پڑے، گناہ تو دور ہو جا میرے بندے سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سارے اسباب مہیا کرنے کے بعد دعوت دے کے کہتی ہے آجا آجا۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کی پناہ میں آ کے کہتا ہے میرا رب سے تعلق بن گیا، اور جن کے رب سے تعلق بن جائے وہ اس طرح کے کام کرتی نہیں۔ یہ بات کر کے اللہ کا پاک پیغمبر دروازے کی طرف دوڑ لگاتا ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، حالانکہ سب دروازوں کو اس نے تالا لگایا ہوا، پیغمبر بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، وہ بھاگ رہی ہے پکڑنے کے لیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا أن رأى برهان ربه۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ وہ پختہ ارادہ کر چکی کہ پیغمبر کو میں نے پکڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، اگر رب کی دلیل رب کی عظمت نہ ہوتی تو ہم بِهَا پیغمبر کا بھی دل مائل ہو جاتا، لیکن میں خود اپنے پیغمبروں کو قبضے میں پہرے میں رکھتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیوں جواب دے گیا؟ دھڑک چلنی سکھلی بھی ایڈی نہیں اہل توحید نے۔ اللہ اللہ، خیر روزہ بھی ہے انشاءاللہ، اس نالو زیادہ میڈی اپنی آواز بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چھوڑ دا میں نہیں تو جان ایک تو پہلے اللہ فرماتے ہیں میرے یوسف پیغمبر پہ الزام لگا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ رہے ہیں، ایک جان بچانے کے لیے دوسرا پکڑنے کے لیے۔ مین دروازے پہ پہنچے، عورت کا خاون عورت کا مالک سامنے آ گیا اور کہنے لگی ما جزاء من اراد بآلک سوءا الا يسجن عذاب علیم۔ او میرے سرتاج، جو تیری عزت پہ حملہ کرے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی سزا یا جیل ہونی چاہیے یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی سزا ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے دیکھیے میرے پیغمبر پہ الزام لگ رہا ہے، صفائی کا بندوبست میں رب کرتی ہوئی شاہدہ شاہدوں من آلہا، اسی عورت کے خاندان سے میں ایک آدمی کو کھڑا کر کے صفائی دلواتا ہوں، شہادت دلواتا ہوں کہ میرے پیغمبر کل بھی معصوم تھے آج بھی معصوم تھے۔ عورت جو الزام لگانے والی اسی کے خاندان کا اسی کی برادری کا بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر قمیض اگلی جانب سے پھٹی ہوئی قصوروار یوسف معلوم ہوتا ہے، اگر قمیض پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے قصوروار زلیخا معلوم ہوتی ہے۔ ایک عام بندے
سی گواہی دلوا کے میں نے اپنے پیغمبر کی صفائی کروا دی، صفائی پیش کرا دی۔ اپنے پیغمبر کی عزت پہ میں نہ کل حرف آنے دیتا ہوں نہ آ جانے دیتا ہوں۔ اور میرے پیغمبر کی والدہ محترمہ پہ جب الزام لگا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شرقیہ۔ میرا پیغمبر قرآن میں بڑے انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، میرے یاروں کا تذکرہ کرتا ہے، ولیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ذرا میری ایک نیک بی بی کا بھی تذکرہ کر، میری عابدہ زاہدہ بابی مریم کا بھی تذکرہ کر۔ اور مریم کا نام ہی ہے نکرانی خادمہ، عربی زبان میں مریم کا معنی نکرانی۔ فرمایا میری بندی کا بھی ذکر کر، جب وہ شر کی جانب چلی ہوئی علیحدہ ہوئی فاتخذت من دونہم حجابا، پردے میں بیٹھ گئی، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اس کے پاس میں نے جبرائیل امین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرن سویا۔ تمثلا باب تفاعل ہے، تمثلا بمانے تشکلا، متشکل ہو کے آیا، انسانی شکل بنا کے آیا، انسان نہیں تھا۔ انسانی جب پیغمبر کی باری آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم۔ وہاں یوں نہیں فرمایا کہ انسانی شکل بنا کے آیا، بلکہ فرمایا انا بشر، آیا ہی انسان ہے۔ جہاں اندر سے نور باہر سے بشر ہوتا ہے وہاں قرآن بیان کرتا ہے، جہاں اندر باہر سے بشر ہوتا ہے وہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ پیغمبر اندر سے بھی بشر ہے، باہر سے بھی بشر ہے، اور جبرائیل امین باہر سے بشر بن کی اندر سے نوری تھا آیا۔ فتمثل لہا بشر سویا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ یہ بھی عورت ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، اس کے اندر بھی نفس ہے، مگر قرآن کا انداز دیکھیے۔ میری آپ کی ماں بہنوں کو قرآن تعلیم دیتا ہے، سبق سکھاتا ہے۔ بی بی کے قریب بظاہر انسان آنے لگا، حقیقی انسان بھی نہیں، بظاہر انسان آنے لگا، حقیقت میں وہ ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں، وہ آنے لگا۔ بی بی کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اگر تیرے اندر خوف خدا ہے میں رب کی پناہ میں آتی ہوں، تجھے واسطہ دیتی ہوں، میرے قریب مسلمان ماں بہن کو، مسلمان بیٹی کو اللہ کا قرآن عفت و پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ بی بی کس طرح کہتی ہے، آگے سے جواب آتا انما انا رسول ربک۔ بی بی تو کچھ
کچھ اور سمجھی، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، تیرے رب کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل امین ہوں۔ پیغام یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دینے لگا ہوں۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور کہتی اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ بیٹا کس طرح ہونے لگا؟ میں تو وہ پاک دامن ہوں، لم اکو بغیا، جس نے بھول کر بھی کبھی بدکاری نہیں کی، ولم یمسسنی بشر، میرے قریب کوئی بشر آیا نہیں، میرا نکاح ہوا نہیں۔ جواب آیا قانون تو یہی ہے کہ بیٹے یا نکاح سے ہوتے ہیں یا زنا سے ہوتے ہیں، لیکن قال کذالک قال ربک کی ہوا علیہ ہین، نکاح سے پیدا ہونے والے حلال کے ہوتے ہیں، زنا سے پیدا ہونے والے حرام کے ہوتے ہیں۔ یہاں قانون پیچھے رہنے لگا، رب اپنی قدرت کا اظہار کرنے ہوئے فرماتا ہے ہوا علیہ ہین، وہ تو اسباب ہیں، میں رب چاہوں تو کبھی کبھی اپنی قدرتوں کا اظہار بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، نہ آپ کی شادی ہوئی، نہ کبھی بدکاری آپ کے قریب آئی، مگر اس کے باوجود بیٹا، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بیٹا لِنَجْعَلَهُ آیۃ للناس ورحمۃ منا، میں اسے کائنات کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں کہ میں رب اپنی مرضی پہ آ جاؤں تو میں قانون پیچھے رکھ دیتا ہوں، اپنی مرضی چلاتا ہوں۔ جس طرح یہاں عیسیٰ پیغمبر کی بلا باپ کے پیدا ہونے کو قرآن کہتا ہے آیۃ للناس، میرا پیغمبر آپ کائنات کے لیے نشانی ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ اپنے ایک پیغمبر کو مارنے کے بعد 100 سال موت کی حالت میں رکھنے کے بعد زندہ کر کے کہتا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میرا پیغمبر میں کائنات کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرا پیغمبر بھی دنیا سے چلا جائے تو اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو۔ خیر رب العالمین نے فرمایا بی بی یہ بیٹا مل کے رہے گا اور یہ میری رحمت ہے، یہ میرا فیصلہ ہو چکا۔ درد ذی شروع ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی والدہ محترمہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے یہ مشکل وقت میں نہ دیکھتی، اس سے پہلے ہی میری وفات ہو جاتی، متو قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی۔ جبرائیل امین آواز دے کے کہتے ہیں اللہ تحزنی قد جعل ربک تختک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا، بی بی پریشان ہو، تیرے نیچے پانی کا چشمہ ہے،
پانی نکلے گا پی۔ کھجوروں کے درخت کو خشک کھجور ہے، بالکل تنا ہے، اوپر پتوں کا خوشوں کا نام و نشان کوئی نہیں۔ حرکت دے تو ساکت علیک رطبن جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی۔ ساری معجزات۔ پینے کے لیے پانی کا بندوبست ہے، کھانے کے لیے کھجوروں کا بندوبست ہے۔ وقری عینا، بیٹے کی ولادت ہوگی، اسے دیکھے گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک مولوی ترجمہ پہ کرے، فکلی واشربی وقری عینا، پانی نکلے گا، پانی پی اور پانی آنکھوں پہ لگا کے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ سمجھے شاید شاہ پور دا علاقہ کوڑا پانی ہے۔ اللہ کری عینا کا یہ معنی نہیں کہ پانی اکھیاں تلا کے اکھیاں ٹھنڈیاں کر، کری عینا کا معنی اپنے بیٹے کو دیکھے گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ ساری تکلیفیں جو آپ جھیل کے آ رہی ہیں وہ بھول جائیں گی۔ اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں بیٹے کی ولادت ہونے لگے تو کیا چیز بندوبست کیا؟ پانی اور کھجور۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ ولادت قریب ہو تو سورت تکویر لکھ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ران کے ساتھ باندھ دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نباش۔ قرآن تعویذ اور تعویذ بھی پھر لکھ کے کدھر؟ رانوں کے ساتھ باندھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا۔ اللہ ایسی سوچ سے ہی محفوظ فرمائے۔ خیر، ولادت ہو گئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بی بی وہ بچہ اٹھا کے قوم کے پاس آئی۔ قوم نے عجیب طرز اختیار کیا، کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، اللہ سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو محفوظ فرمائے، ورنہ کہیں غلطی ہو جائے نا تو حرف بھائیوں پہ آتا ہے، حرف باپ پر آتا ہے، دنیا نام ان کا لیتی ہے، دنیا نام ان کا لیتی ہے۔ ویسے یہ دنیا کا رواج ہے، اچھا کرو یا برا کرو، اچھا کرو یا نسبت کدھر کر دی جاتی ہے؟ بڑوں کی طرف نسبت کدھر کر دی جاتی ہے؟ ہے یہ کوئی نہیں پی سمجھ آ رہا۔ ساڈا مولوی جی جھلیاں مارے تو دنیا بدنام کس نو کرنی؟ علامہ صاحب یہ جی پیدا کیتے، حالانکہ علامہ صاحب دا تو کوئی قصور نہیں، لیکن یہ دنیا دا رواج ہے کہ نسبت اتنا ہی کر دیتی ہوئے، پاگل پن تلا پہ ماردہ۔ محمد بن عبد الوہاب جڑا ہویا، اور بدنا تو محمد نو کرنا نا، لیکن بدنا اس نے پیو نو کیتا، وہابی ہو جانے۔ یہ دنیا کا رواج ہے کہ بدنامیاں اوپر منسوب کر دی جاتی ہیں۔ یہاں بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ ان کو کہتے ہیں اخت ہارون، ہارون کی بہن۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیری ماں بدکار نہیں، تیرا بھائی بڑے اعلیٰ کردار کا مالک تھا، تو یہ کیا کر کے آئی ہے؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، اللہ کے پیغمبر کی والدہ اشارہ کرتی ہے کہ اسی معصوم سے پوچھئے۔ قوم بپھر گئی، کہتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ایک جرم کر کے
گواہی، دوسرا ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے کہ جو ماں کی گود میں معصوم ہے اس سے ہم کس طرح بات کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہا ہے، پیغمبر کی والدہ کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، میں نے بندوبست کر دیا، معصوم بیٹے کو قوت گواہی دے دی۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ او لوگو انی عبداللہ، میں مشکوک نسل نہیں مضبوط اصل ہوں، میری جڑ مضبوط ہے، اصل مضبوط ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ مجھے کتاب بھی دے گا، نبوت بھی دے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتوں کا نزول ہی نزول ہے۔ رب کے کام دیکھیے، قدرت دیکھیے، رب کے علم کو دیکھیے۔ عیسیٰ پیغمبر ابھی دودھ پینے والے ہیں لیکن اپنی حیات کی بشارتیں ابھی سے دیتے ہوئے فرماتے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت، اینما کنت۔ قادیانی سے پوچھئے کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کہ میں جہاں بھی ہوں گا، زمین میں رہوں گا، تب بھی مبارک آسمانوں پہ اٹھا لے رب، تب بھی۔ اللہ ایسے جملے پیغمبر کی زبان سے نکلوا رہا ہے۔ اللہ حیات عیسیٰ وجعلنی مبارکان، فرمایا دیکھیے میرے یوسف پیغمبر پہ الزام لگا، میں نے عورت کے خاندان سے ایک بندے کو کھڑا کر کے گواہی دلوا دی، میرے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ پہ الزام لگا، میں نے دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوا دی، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی، میں چاہتا دنیا سے کسی بندے کو میری قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، میرے پیغمبر کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، میرے پیغمبر کی بیوی پہ الزام لگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ الزام تراشیاں کرنے والی کہتے ہیں نوجوان مرد ہے، نوجوان عورت ہے، کوئی نہ کوئی غلطی نعوذ باللہ ضرور ہوئی ہوگی۔ غزوہ بنی مستلق کے سفر سے واپسی پر جب اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے گئیں، ہار گم ہو گیا، ہار ڈھونڈنے میں لگی، قافلہ نکل گیا، واپس آئیں تو وہیں لیٹ گئیں، پتہ چلا کہ پیغمبر کریم قافلے میں موجود ہونے کے باوجود پیغمبر کو پردے کا پتہ نہیں کہ کجاوے کے اندر میری رفیقہ، میری حبیبہ، میری سیدہ موجود ہے یا کوئی نہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلا، رب بتانا چاہتی ہے مان جاؤ دنیا والوں، پردے کے پیچھے دیکھنا، سننا، جاننا یہ اکیلے
اللہ کا کام ہے. قافلہ چلا گیا. پیغمبر کریم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک آدمی قافلے کے پیچھے چھوڑتے تھے کہ قافلے سے کوئی چیز گر جائے رہ جائے تو اٹھا لینا. اس دن ڈیوٹی تھی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ آئے, سیدہ فرماتی ہے میں تو آئی, پردہ لپیٹ کے میں سو گئی. اتنے میں میں نے سنا کوئی بندہ پڑھ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون فواللہ ما کلمنی. رب کعبہ کی قسم ہے لوگو, میں عائشہ کہتی ہوں اس آدمی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور کوئی اور کلمہ سوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ میں نے اس کی زبان سے سنا بھی نہیں. اس نے اونٹ بٹھایا, خود کمر کر کے پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے. میں کجاوے میں سوار ہوئی, وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنا شروع ہو گئے. مدینے میں جب داخل ہوئے, مدینے کے منافقین, اندر کے روگی والمرجفون فی المدینہ, جھوٹی خبریں اڑانے والے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. انہیں تو خبر مل گئی نوجوان آدمی, نوجوان عورت, نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہو گئے. معلوم ہوا کہ پیغمبر کو بھی دل کے حال کا پتہ نہیں ہوتا. پردے کے پیچھے دیکھنا, جاننا, سننا یہ میرے اللہ کا کام ہے. اللہ کے پیغمبر مشورے کرتے ہیں صحابہ کرام سے, قربان جاؤ عمر پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں پیغمبر جی ذرا یہ بتائیے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا یا کسی اور کی مرضی تھی؟ فرمایا عمر میری اپنی مرضی نہیں بلکہ آسمان والے کی مرضی ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر مطمئن رہیے, اگر اس کی مرضی تھی تو آپ کے بستر پہ غلط اور بدکار عورت کبھی بھی لا سکتا نہیں. میرے پیغمبر تسلی رکھیے. خیر سیدہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ رب میری برات بیان کرے گا, مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری برات تو صفائی کے لیے رب العالمین خود میدان میں اتریں گے اور فرمائیں گے لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے یوسف پہ الزام لگے صفائی تو میں نہیں کروائی مگر شاہدون, ایک آدمی کو کھڑا کر کے میرے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ پہ الزام لگا صفائی تو میں نے کروائی مگر معصوم بچے کو بول کر میں نے صفائی پیش کروا دی. مگر عزت محمد رسول اللہ کی باری آئی, میں رب خود وہی کرتا ہوں اپنے پیغمبر پہ. اور دنیا والوں تم نے یوں کیوں نہ کہا سبحانک, اللہ عیبوں سے پاک تو تیری ذات ہے, بے مثل تو تیری ذات ہے, مگر اپنے پیغمبر کو بھی تو نے بنایا بے مثال ہے, اور بے مثال پیغمبر کو تو نے جو کچھ بھی عطا کیا وہ سب کچھ ہی بے مثال عطا کیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ
سے جیسا نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں، مگر تیرے پیغمبر کے بستر کے بارے میں کوئی یہ سوچے تو بہتان عظیم، یہ بھی بہت بڑا بہتان نظر آ رہا ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی۔ سبحانکا، میرا بندہ میرے گھر کو آباد کر، اور زبان سے بھی کہہ، عمل سے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، اعلان کر سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں، قربان جاؤں عائشہ تیرے مقدر پہ، تیری صفائیاں رب العالمین خود بیان کرتا ہے، قربان جاؤں عائشہ تیرے مقدر پہ، تجھ سے پہلے جتنے بھی گزرے، تیرے ساتھ جتنی بھی آئے، 1,00,000 سے زائد پیغمبر کے صحابہ، انہیں قرآن کے نزول کا ماحول ملا ہے، عائشہ تجھے قرآن کے نزول کا محل ملا ہے، تیرے بستر پہ تو اللہ کا قرآن آتا ہے، عائشہ تیری بڑی اونچی شان ہے، تیری صفائیاں میرا رب خود بیان کر رہا ہے، سبحانکا جملہ رب العالمین نے وہی استعمال فرمایا، سبحانکا، او میرا بندہ دنیا میں بھی اس پر عمل کر، عملاً بھی قولاً بھی، تاکہ روز قیامت جب میں اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں گا، یہ میرے بندے جنتی ہیں، یہ بندے جہنمی ہیں، یہ جنت کے حقدار ہیں، یہ جہنم کے حقدار ہیں، وہاں بھی جب میں جنتیوں کو اپنی جنت میں داخل کروں گا، اللہ کریم فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے کہیں گے، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر دعویٰ آپ جیسے ٹھہر اللہ اللہ 5 منٹ اور، اچھا چلو یار 5 منٹ، ایک مہمان آئے ہوئے انہوں نے دیا، یہ میرے پھوپھی ذات بھائی ہیں مولانا بدر عالم صاحب، یہ حافظ آباد سے تشریف لائے ہیں، یہ آپ سے کوئی 2 باتیں کرتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ مولوی چلتے چندے کے لیے جو کچھ ہو سکے ان سے تعاون بھی کرے اور 2 4 کلمات